السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میتھس کلاس 7 میں آج کا ٹاپک ہے کمپیئرنگ اینڈ آرڈرنگ ہول نمبرز، انٹیجرز، ریشنل نمبر اینڈ ڈیسیمل نمبر۔ کمپیئرنگ موازنہ کرنا دو نمبر کا کہ اس میں کون سا بڑا ہے کون سا چھوٹا، اینڈ آرڈرنگ اور اس کا ترتیب بنانا کہ چھوٹے کو پہلے بڑے کو بعد میں، یا بڑے کو پہلے اور چھوٹے کو بعد میں، اس ترتیب سے اگر لگانا ہو تو اس کا کیا قانون ہے، یہ ہول نمبر کا، اسی طرح انٹیجر کا اور ریشنل نمبر کا۔ تو اس کے لیے کچھ قوانین ہیں میتھس میں، تو یہاں پر ہم وہ سیکھیں گے اس ٹاپک میں۔ تو اس کا پہلا ٹاپک ہے کمپیئرنگ اینڈ آرڈرنگ ہول نمبرز۔ ہول نمبر جو ہے وہ جو زیرو سے شروع ہوتے ہیں وہ ہول نمبر کا سیٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں اس میں ہم کمپیئرنگ کیسے کریں گے کہ کون سا نمبر بڑا ہے اور کون سا نمبر چھوٹا ہے۔ تو ایسا تو ہم اگر کسی نمبر پر سوچے تو ہم کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، لیکن اس کے لیے میتھ میں کچھ قوانین ہے، تو اس قوانین کو اگر ہم سمجھے تو وہ ہم کو کام بھی آسان ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ میتھس کے قوانین آگے ہمارے کام آتے ہیں۔ تو کسی نمبر کو چھوٹا یا بڑا سمجھنے کے لیے اس قوانین کو سمجھنا ضروری ہے میتھس میں۔ اور جب ہم کسی نمبر کو دو نمبر یا تین نمبر میں ہم یہ جانیں کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے اور یہ سب سے بڑا ہے، تو اس کو جب ہم ترتیب دیں گے تو ترتیب بھی پھر ہم دے سکتے ہیں، اسینڈنگ ڈسینڈنگ ترتیب سے ہم پھر اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ اس کا آرڈرنگ یعنی اس کا ترتیب اور اس کا موازنہ کرنا کہ کون سا چھوٹا ہے کون سا بڑا ہے، تو یہ قوانین یہاں پر ہم سیکھیں گے۔ پہلا ٹاپک ہے کمپیئرنگ اینڈ آرڈرنگ ہول نمبرز۔ ہول نمبر کا کمپیئر کرنا، موازنہ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ اور اس کا ترتیب بنانا۔ تو اس کے لیے قانون یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی نمبر ہے، ہول نمبر ہے، جتنی بھی ڈیجٹ کا نمبر ہے، تو آپ اس میں سے سب سے بڑا والا ہندسہ جو ہے، مثال کے طور پر 10 کی جگہ پر ہے، 100 کی جگہ پر ہے، آخری ہندسہ، اس کو دیکھیں دونوں نمبروں میں کہ کون سا بڑا ہے۔ تو اس کو ہم اسی طریقے سے ایگزامپل میں حل کرتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ دو نمبر ہے، بک میں دیا ہے 485,812، یہ ایک نمبر ہے، اور دوسرا نمبر ہے ہمارے پاس 485,697، یہ دو نمبر ہے ہمارے پاس۔ تو اس میں کون سا بڑا ہے؟ تو اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو آخری والا ڈیجٹ ہے یہ 100,000 کی جگہ پر ہے، اور یہ 10,000 کی جگہ پر ہے، اور یہ 1,000 کی جگہ پر ہے۔ تو یہاں پر اس میں دیکھیں کہ آخری والا 100,000 کی جگہ پر جو ڈیجٹ ہے اس نمبر میں اور اس میں کون سا بڑا ہے، تو یہ تو برابر ہے۔ اسی طرح 10,000 کی جگہ پر جو ہے یہ بھی برابر ہے، تو پھر آپ 1,000 کی جگہ پر جو ہے وہ بھی برابر ہے۔ تو یہ تینوں جو 1000 کے لیے ہے، اور یہ کامہ آپ نمبروں کے ڈیجٹ کے بیچ میں لگائی، ہر تین ڈیجٹ کے بیچ میں آپ کامہ لگائے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائیں گے۔ اس کو 1000 سپریٹر کہتے ہیں، ہر تین ڈیجٹ کے بعد یہ کامہ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے 100 تک ہے، یہ 1000 کا ہے، اور اس کے بعد پھر ملین کا، اور اسی طرح ہر تین ہندسے کے بعد کامہ لگا۔ تو یہ تین ہندسے یہاں پر جو ہے، یہاں پر یہ دو برابر ہے۔ یہاں پر 100 کی جگہ پر آ گئی، تو 100 کی جگہ پر جو ہندسہ ہے یہ 8 ہے، اور یہاں پر 6 ہے۔ تو 6 چھوٹا ہے اور 8 بڑا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 485,812 یہ جو ہے یہ گریٹر دین ہے 485,697 سے، یہ اس سے بڑا ہے، یہ نمبر بڑا ہے اس سے۔ تو اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ آپ آخری والا ہندسہ جو 1000 کی جو بھی ہو، اگر اس کو دیکھیں، اگر یہاں پر 100,000 کا ڈیجٹ ہے اور یہاں پر نہیں ہے، مطلب یہاں پر ایک ڈیجٹ کم ہے، تو پھر تو آلریڈی یہ والا جو ہے یہ بڑا ہے۔ لیکن اگر ڈیجٹ دونوں کے برابر ہے تو پھر آپ اس کو دیکھیں کہ اس کا آخری والا ہندسہ برابر ہے یا بڑا ہے، کون سا بڑا ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر دوسرے کو دیکھیں، تیسرے کو دیکھیں، یہاں پر اس طریقے سے آپ چلے جائیں، تو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سا بڑا ہے اور کون سا چھوٹا ہے۔ اس کے بعد اس کا ترتیب کرنا ہے، تو ترتیب جب آپ اس کو نمبر کو چھوٹا بڑا آپ معلوم کر سکتے ہیں تو پھر اس کا ترتیب بھی کر سکتے ہیں۔ تو ترتیب دو ترتیب ہے، ایک اسینڈنگ ہے ایک ڈسینڈنگ ہے۔ اسینڈنگ ترتیب چھوٹے سے لے کر بڑے کی طرف، یعنی اسمالسٹ ٹو بگیسٹ، اس طریقے سے، اور ڈسینڈنگ آرڈر جو ہے وہ بگیسٹ ٹو اسمالسٹ۔ تو اس کا ترتیب بھی ہم آپ کو سمجھاتے ہیں ایگزامپل میں۔
تو پہلے ہم لکھتے ہیں ascending آرڈر. ascending آرڈر کیا ہے؟ اسمالسٹ ٹو گریٹسٹ. لکھتے ہیں اسمالسٹ ٹو گریٹسٹ، چھوٹے سے بڑے کی طرف ہم جائیں گے. تو جیسا کہ ہمارے پاس یہ نمبر ہے، یہ 64 ہے، یہ اس سے بڑا جو ہے یہ 83 اس سے بڑا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس فار ایگزامپل 913 ہے، یہ اس سے بڑا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس 4999 ہے، یہ اس سے بڑا ہے. تو یہ چھوٹے سے ہم شروع ہو گئی اور بڑے کی طرف اس طریقے سے، اس ترتیب سے. تو اس کو کہتے ہیں ascending order in smallest to greatest. دوسرا ہے اس میں greatest to smallest، اس کو کہتے ہیں descending order. descending order یہ ہے greatest to smallest، بڑے سے لے کر چھوٹے کی طرف ہم جائیں گے. اگر اس کو ہم الٹا کریں تو اس میں سب سے بڑا جو ہے یہ 4999 ہے، اور اس کے بعد جو بڑا ہے تو وہ ہے 913 ہے، اس کے بعد جو بڑا ہے تو وہ 82 ہے، اور اس کے بعد سب سے چھوٹا آخر والا 64 ہے. تو یہ ہم گریٹسٹ ٹو اسمالسٹ ترتیب پر چلے گئی، اس کو کہتے ہیں ڈسینڈنگ آرڈر. اور یہ اوپر والا چھوٹے سے شروع کر کے بڑے کی طرف ایک، اس کے بعد بڑا اور اس کے بعد بڑا، تو اس کو کہتے ہیں اسینڈنگ آرڈر اسمالسٹ ٹو گریٹسٹ. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس ترتیب ان کا ہول نمبر کا یا انٹیجر کا جو یا ڈیسیمل نمبر کا یا ریشنل نمبر کا جو ترتیب ہم لگاتے ہیں. تو اس کو دو ترتیب ہمارے پاس ہوتی ہے، اسینڈنگ اور ڈیسینڈنگ. اور ہول نمبر میں بڑا نمبر معلوم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے آخری والا جو انسا ہوتا ہے جس نمبر پر جس پلیس ویلیو پر بھی ہوتا ہے، تو اس کا پلیس ویلیو اور اس کی مقابلے میں دوسری نمبر میں اس کا پلیس ویلیو اس کو دے کے تو کون سا نمبر بڑا ہے تو وہ کون سا ڈیجٹ بڑا ہے تو وہ نمبر بڑا ہوگا. اس کے بعد ٹاپک ہے کمپیئرنگ اینڈ آرڈرنگ انٹیجر. comparing and انٹیجر. تو انٹیجر کو ہم صحیح طریقے سے نمبر لائن پر ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، تو اس میں ہم پھر اچھی طرح آسانی سے اس کا موازنہ کر سکتے ہیں کہ کون سا چھوٹا ہے اور کون سا بڑا ہے. انٹیجر جو نمبر لائن پر ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اس میں چھوٹا بڑا پھر اچھی طرح ہم معلوم کر سکتے ہیں. تو اس میں طریقہ یہ ہے، اس میں قانون یہ ہے کہ ہر نمبر، ہر انٹیجر رائٹ سائڈ پر جو ہوتا ہے وہ اپنے لیفٹ سائڈ کی انٹیجر سے بڑا ہوگا. ہر وہ نمبر جو رائٹ سائڈ پر ہوگا وہ اپنے لیفٹ سائڈ کے نمبر سے انٹیجر سے بڑا ہوگا. مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ نمبر لائن ہے، فار ایگزامپل ہم نے نمبر لائن بنایا، یہاں پر 0 لکھا، یہاں پر 1 لکھا، یہاں پر 2 لکھا، یہاں پر 3 لکھا، اس طریقے سے -1 اور -2 اور -3. تو آپ دیکھیے، تو اگر آپ یہاں سے شروع ہو جائے تو ہر انسا جو ہے رائٹ سائڈ والا انسا اپنے پاس لیفٹ سائڈ والے انٹیجر سے بڑا ہوگا. یہ -3 ہے تو -3 سے -2 بڑا ہے. اسی طریقے سے آپ رائٹ سائڈ پر جائے تو -2 سے پھر -1 بڑا ہے، اور -1 سے 0 بڑا ہے، اور 0 سے 1، اور اس طریقے سے 1 سے 2 اور 2 سے 3 اور اس طریقے سے آگے جاتے ہوئے. دوسرا رول یہ ہے کہ ہر انٹیجر لیفٹ سائڈ پر آپ جائیں گے تو ہر انٹیجر کا رائٹ سائڈ والا انٹیجر جو ہے، ہر انٹیجر کے پاس والا رائٹ سائڈ والا انٹیجر جو ہے وہ اس سے بڑا ہوگا. ہر انٹیجر کا لیفٹ سائڈ والا انٹیجر اس سے چھوٹا ہوگا، اور ہر انٹیجر کا رائٹ سائڈ والا انٹیجر اس سے بڑا ہوگا. اگر ہم اس طرف سے چلتے ہیں، اس طرف سے یہاں پر جب ہم چلتے ہیں تو اس انٹیجر سے یہ چھوٹا ہے اور اس سے یہ چھوٹا ہے، اس طریقے. لیکن ہم جب اس طرف چلتے ہیں تو یہ انٹیجر جو ہے یہ اس سے بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے اس سے، اور اس طریقے سے اس سے یہ چھوٹا ہے لیفٹ سائڈ پر،
اور اس سے یہ چھوٹا ہے لیفٹ سائڈ پر، اور اس 0 سے یہ -1 چھوٹا ہے لیفٹ سائڈ پر. ہر انٹیجر کی لیفٹ سائڈ والا انٹیجر جو ہے اس سے چھوٹا ہوگا، اور ہر انٹیجر کی رائٹ سائڈ والا انٹیجر اس سے بڑا ہوگا. جب رائٹ سائڈ پر ہم چلتے ہیں تو ہم چھوٹی انٹیجر سے بڑی انٹیجر کی طرف چلتے ہیں. جب ہم لیفٹ سائڈ پر چلتے ہیں تو ہم بڑی انٹیجر سے چھوٹی انٹیجر کی طرف ہم چلتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس -3، یہاں پر ہمارے پاس 3 ہے، تو 3 جو ہے 3 گریٹر دین ہے 2 سے. اس طریقے سے 2 جو ہے یہ گریٹر دین ہے 1 سے، اور اس طریقے سے 1 جو ہے یہ گریٹر دین ہے 0 سے، اور اس طریقے سے 0 جو ہے یہ گریٹر دین ہے -1 سے. اس طریقے سے جب ہم جاتے ہیں تو یہ ہر انٹیجر جو ہے اپنے لیفٹ سائڈ والے انٹیجر سے بڑا ہوگا. لیکن جب ہم دوسری طرف جاتے ہیں تو ہر انٹیجر اپنے رائٹ سائڈ والے انٹیجر سے چھوٹا ہوگا. جب ہم رائٹ سائڈ پر چلتے ہیں تو ہر انٹیجر کے رائٹ سائڈ والے انٹیجر سے چھوٹا ہوگا. مثال کے طور پر یہ -3 ہے، تو یہ -3 جو ہے -3 یہ ہمارے پاس یہ چھوٹا ہے -2 سے. اس طریقے سے -2 جو ہے یہ چھوٹا ہے -1 سے، اور اس طریقے سے -1 جو ہے یہ چھوٹا ہے 0 سے. ہم اس طرف جاتے ہیں، رائٹ سائڈ پر جاتے ہیں لیفٹ سائڈ کو چھوڑ کر. تو رائٹ سائڈ پر جب ہم جاتے ہیں تو ہم چھوٹے سے بڑے کی طرف جاتے ہیں، اور جب ہم لیفٹ سائڈ پر جاتے ہیں تو ہم بڑے سے چھوٹے کی طرف جاتے ہیں. تو انٹیجر کا یہ ترتیب ہے، نمبر لائن پر اچھی طرح ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. اور جتنا بھی کوئی نمبر بڑا ہو لیکن اس کے ساتھ جب مائنس کا سائن ہو تو نگیٹو کا سائن ہو تو وہ اس سے چھوٹا ہوگا. یہ -3 ہے، یہ 2 سے بڑا ہے لیکن اس کے ساتھ نگیٹو کا سائن ہے اور اس کے ساتھ بھی نگیٹو کا ہے، تو اس لیے یہ چھوٹا والا یہ ڈیجٹ جو ہے یہ اس سے بڑا ہے. یہاں پر یہ -3 ہے، اور یہاں پر فار ایگزامپل -3 جو ہے یہ ہمارے پاس چھوٹا ہے 1 سے. حالانکہ 3 بڑا ہے اور 1 چھوٹا ہے، لیکن یہاں پر 3 اس لیے چھوٹا ہے کہ اس کے ساتھ نگیٹو کا سائن ہے. تو یہ کمپیئرنگ ہے انٹیجرز کا، اور اس ترتیب سے پھر ہم اس کی آرڈر کر سکتے ہیں، ترتیب کر سکتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا جو ہے اگر بڑے سے بڑا انسان اگر اس کے ساتھ مائنس کا سائن ہو تو وہ چھوٹے سے چھوٹا ہوگا، اور اس ترتیب سے ہم اس کو ترتیب کریں گے. ایگزامپل ہے ہمارے پاس ایگزامپل میں ہمارے پاس ہے -9 -0 +4، اسی طرح +6 -6 اور +5. تو جب ہم نے یہ سمجھا کہ ہم جب رائٹ سائڈ پر جاتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پر ہمارے پاس چھوٹے انٹیجر ہوتے ہیں اور رائٹ سائڈ پر بڑے انٹیجر ہوتے ہیں. تو اس قانون سے اگر ہم اس کو اسینڈنگ آرڈر میں ترتیب کریں گے تو یہ -9 جو ہے یہ سب سے زیادہ لیفٹ سائڈ پر ہے. تو یہ ان نمبروں میں یہ جو دیے ہیں ان میں سب سے آخر والا لیفٹ سائڈ پر یہ 9 ہے -9، تو یہ ہمارے پاس سب سے چھوٹا ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس ان نمبروں میں دوسرے نمبر پر لیفٹ سائڈ پر سب سے چھوٹا جو ہے -6 ہے، اور اس طریقے سے پھر -0 ہے، اور اس ترتیب سے پھر اس کے بعد +4 ہے، اور +4 سے پھر +6 ہے، اور +5 ہے اور +5 کے بعد +6 ہے. یہ اسینڈنگ آرڈر ہو گیا اس کا، اسینڈنگ آرڈر میں نے لکھا. اور اس کے برعکس ڈسینڈنگ آرڈر اگر ہم لکھیں گے اس میں تو سب سے بڑے انٹیجر کو پہلے لکھیں گے، تو +6 اس میں سب سے بڑا ہے کیونکہ یہ سب سے آخری رائٹ سائڈ پر نمبر لائن پر آتا ہے ان نمبروں میں. اس کے بعد +5 ہے، اور اس کے بعد +4 ہے، اس کے بعد -0 ہے، اور اس کے بعد -6 ہے، اور اس کے بعد -9 سب سے چھوٹا آخر میں آ گیا. ڈسینڈنگ آرڈر میں بڑے سے شروع کیا چھوٹے کی طرف. تو یہ ہو گیا انٹیجر کا کمپیئرنگ اور آرڈرنگ. اس کے بعد ٹاپک ہے کمپیئرنگ اینڈ آرڈرنگ ریشنل نمبر. کہ ریشنل نمبر کا کمپیئرنگ اور اس کا ترتیب ہم کس طرح کریں گے. تو ریشنل نمبر کا کمپیئرنگ اور ترتیب ہم 2 طریقوں سے آسانی سے کر سکتے ہیں. ایک تو ہم اس کا ترتیب اور کمپیئرنگ جو ہے نمبر لائن پر ریپرزینٹ کرنے
से कर सकते हैं कि हम किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। तो हम मतलब हमारे पास दो रेशनल नंबर है, हम उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो हमें पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो रेशनल नंबर है 1/3 और 5/3। तो हम इसको नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर हमको सही तरीके से पता चल जाता है कि इसमें कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। ये हमारे पास 0 आ गया, ये हमारे पास 1 आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया, ये 3 आ गया। इस तरीके से ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। तो इनको हम 3 में तकसीम करते हैं इस तरीके से। तो ये 1/3 है। ये 1/3 को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1/3 यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया, यानी एक यूनिट को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया और फिर उसमें से एक हिस्सा लिया तो 1/3 हो गया। ये 5/3 है तो 5/3 को हम ये 3 हिस्सों में हमने तकसीम किया और उसमें से फिर 5 हिस्से उठाए तो 1 2 3 4 5, तो फिर ये नंबर आ गया। तो ये हमारे पास 5/3 है। तो ये राइट साइड पर है 5/3, तो हमें पता चला कि ये बड़ा है, तो हमें मालूम हो गया। हम यहाँ पर लिखेंगे कि 5/3 जो है ये ग्रेटर देन है 1/3 से। तो ये हमने अंदाज़ा लगा लिया, इसका कंपेयरिंग हमने कर लिया। और इसका अगर हम तरतीब लगाते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग से, तो फिर अगर हम असेंडिंग से करेंगे तो 1/3 पहले लगाएंगे और 5/3 बाद में। अगर हम डिसेंडिंग से करेंगे तो फिर 5/3 पहले और 1/3 बाद में। तो इसका रेशनल नंबर का एक तरीका जो है कंपेयरिंग का वो ये कि हम उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। दूसरा तरीका ये है कि हम उन रेशनल नंबर का जो है डिनोमिनेटर एक जैसा करें। तो जब हम उसका डिनोमिनेटर एक जैसा करेंगे तो उसके लिए हम उसका एलसीएम हम निकालेंगे, एलसीएम मालूम करेंगे और उसके बाद हम उसका डिनोमिनेटर एक जैसा कर सकते हैं। और उसके बाद हम उसका कंपेयरिंग कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। आगे हम इसको आपको समझाते हैं एग्जांपल से। दूसरा तरीका का रीजनल नंबर का ये है कंपेयरिंग का कि हम उन नंबरों का हम फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर है, मिसाल के तौर पर -7/9 एंड -5/7। ये हमारे पास दो रेशनल नंबर है, तो इसमें कौन सा बड़ा है। तो इसको इसमें बड़ा नंबर मालूम करना है, कंपेयरिंग करना है इन दोनों का कि कौन सा नंबर बड़ा है। और अगर हम इसको तरतीब करना चाहे तो फिर भी उसके लिए इसका कंपेयरिंग और उसका अंदाज़ा मालूम करना ज़रूरी होगा, फिर उसके बाद उसका तरतीब हम कर सकेंगे। तो इसके लिए हमारे पास तरीका यह है कि हम इन दोनों का एक जैसा डिनोमिनेटर ले लें, यानी नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है हम इनका और इनका एक जैसा करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो ये 7 और 9 का एलसीएम हमारे पास आता है क्या 63। 63 हमारे पास इसका एलसीएम आता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर -7/9। तो 63, इससे 63 एलसीएम बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 में और ये ऊपर वाला भी हम इस 7 में मल्टीप्लाई करेंगे। और इस तरीके से यहाँ पर जो है -5/7 जो है इससे एलसीएम 63 बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 में और ऊपर भी इसको मल्टीप्लाई 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -7/9 जो है ये बराबर आता है, हम इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 49। और नीचे वाला 9 7 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एलसीएम आ गया 63। और इस तरीके से 5 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है, ये माइनस साइन के साथ है। तो यहाँ पर 5 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है -45 और 7 × 9 से हमारे पास आता है 63। तो हमने डिनोमिनेटर इन दोनों का एक तरीके से किया। अब इसमें देखिए कि कौन सा इसमें जो है बड़ा है और इसमें कौन सा छोटा है। तो ये -49 है और ये -45 है। तो -45 जो है ये बड़ा है और -49 जो है ये छोटा है, ये इसलिए कि ये माइनस साइन के साथ है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि -49 / 63 जो है ये छोटा है, -45 /
63 से। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या इन नंबरों से ये -49 डिवाइड बाई 63 ये जो है ये -7 डिवाइड बाई 9 से आया है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये -7 डिवाइड बाई 9 जो है ये छोटा है इससे -5 डिवाइड बाई 7 से, क्योंकि ये -45 जो है ये -5 से आया है और ये -49 जो है ये -7 से आया है। तो चूंकि -45 जो बड़ा है और -49 छोटा है, माइनस के साथ है इसलिए ये छोटा है। और नीचे वाला जो है हमने इन दोनों को से एक जैसा किया, तो इसमें ये जो बड़ा है तो हमें मालूम हो गया कि -5 जो है -5 डिवाइड बाई 7 ये बड़ा है और -7 डिवाइड बाई 9 ये छोटा है। तो इस तरीके से हम इसका कंपेयरिंग कर सकते हैं और फिर इस कंपेयरिंग के मुताबिक हम इसका तरतीब कर सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग। लेकिन इन रेशनल नंबर को कंपेयरिंग करना और इसमें तरतीब देना, इसको तरतीब देना, उसके लिए ज़रूरी है कि इन दो नंबर है, अगर आपके पास 2 रेशनल नंबर है, 3 रेशनल नंबर है, जितना भी है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसका डिनोमिनेटर एक जैसा हो। अगर पहले से एक जैसा हो तो सही, वरना फिर आप उसका एलसीएम निकालेंगे दोनों का, तीनों का, जितना भी आपके पास रेशनल नंबर है, और ऊपर वाला डिनोमिनेटर जो है फिर उसको आप देखेंगे कि उसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो उस तरतीब से आप उसको कंपेयरिंग करेंगे और उस तरतीब से फिर आप उसको ऑर्डरिंग करेंगे, तरतीब देंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही कर, इंशाल्लाह इस पर एक्सरसाइज हल करेंगे तो आपको फिर अच्छी तरह और भी समझ आ जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।